لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے صاحب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین۔ کیونکہ یہ ذکر اہل بیت کے نام سے محفل ہے تو پہلے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ایک منقبت پیش کرتا ہوں، اور یہ میرا اپنا کلام ہے حضور کی عطا سے، تو اس کو میں پیش کر کے اگرچہ خطیبوں کا ٹائم تو کم از کم گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن میں معزز شخصیات کا احساس کرتے ہوئے انشاءاللہ 12 بجے آدھا گھنٹہ، یعنی کہ آدھا گھنٹے پہ کر دیا میں نے اپنا ٹائم، اور اس سمیت منقبت سمیت تو اہل علم تشریف فرما ہے، میری اصلاح بھی فرمائیں گے۔ اب مجھے نہ میں نے سبحان اللہ کہنوانا نہ ہاتھ کھڑے کروانے ہیں، تو بس خاموشی سے سنیں، آخر میں جب شعر ختم ہو سمجھ آئے تو خود کہہ دے تو کہہ دیں، میں بیچ میں نہیں بولوں گا بالکل۔ نانا سے کر کے وعدہ نبھایا حسین نے، نانا سے کر کے وعدہ نبھایا حسین نے، گھر سارا کربلا میں لٹایا حسین نے، اپنی ہر ایک جانو ضرورت کو ہار کے، اپنی ہر ایک جانو ضرورت کو ہار کے
باطل یزیدیت کو ہرایا حسین نے، باطل یزیدیت کو ہرایا حسین نے، کچھ نہ ملا یزید کو شاہی کو پا کے بھی، کچھ نہ ملا یزید کو شاہی کو پا کے بھی، سب کچھ لوٹا کے کچھ نہ گنوایا حسین نے، سب کچھ لوٹا کے کچھ نہ گنوایا حسین نے، کچھ نہ ملا یزید کو شاہی کو پا کے بھی، سب کچھ لوٹا کے کچھ نہ گنوایا حسین نے، الحسین منی وانا من الحسین، مجھ سے حسین ہے میرا ثابت یہ کر دیا، مجھ سے حسین ہے میرا ثابت یہ کر دیا، میں ہوں حسین سے یہ دکھایا حسین نے، میں ہوں حسین سے دکھایا حسین نے، اسلام کے چمن کو سیراب یوں کیا، اسلام کے چمن کو سیراب یوں کیا، اپنے جگر کا خون پلایا حسین نے، اپنے جگر کا خون پلایا حسین نے، فیصل کو بھی ملے وہ صبر و وفا کا جام، فیصل کو بھی ملے وہ صبر و وفا کا جام، جو بے شمار کو ہے پلایا حسین نے، نانا سے کر کے وعدہ نبھایا حسین نے،
سارا کربلا میں لٹایا حسین نے۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و مکرم حاضرین و سامعین، خصوصاً جو آج کے مہمانان گرامی ہیں اسٹیج پر، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید غلام صمدانی ماہی آستانہ عالیہ کھو پاک شریف، پیر سید سمندر علی شاہ صاحب، پیر سید مردان حسین شاہ صاحب، اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خان الحاج اختر حسین قریشی صاحب اور دیگر معززین علاقہ، ہم سب کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر سجائے بیٹھے ہیں، اور یہ ہم سے مانگا گیا ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت آپشنل نہیں ہے یا اختیاری الیکٹیو نہیں ہے کہ مرضی ہو اور یہ مستحبات میں سے ہو۔ اہل بیت کی محبت فرض ہے، ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ ان سب کو جو کچھ ملا وہ آپ کے قدموں کا صدقہ ملا۔ ہم آج جو بھی ہیں اپنی ذاتی حیثیت کی وجہ سے نہیں ہیں، ہم جو کچھ ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ ہمارا اس میں کوئی ذاتی کردار نہیں، بلکہ ہم تو اگر انسان ہیں تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی ذاتی کردار نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ہمراہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک کتا آیا اور وہ سامنے اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے کوئی سوال پوچھتا ہو، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی اس کے جواب میں ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی کسی سوال کے جواب میں لاجواب ہو گیا ہو۔ تھوڑی دیر ایسے کھڑے رہے، اب وہ کتا چلا گیا۔ بعد میں مریدین نے پوچھا، حضور آج عجیب معاملہ دیکھا، کتا اس طرح کھڑا تھا جیسے کوئی سوال پوچھتا ہو، اور آپ کا انداز بھی ایسا تھا جیسے کوئی لاجواب ہو گیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں وہ کتا مجھ سے سوال ہی پوچھ رہا تھا اور میں لاجواب ہو گیا تھا۔ کتا مجھ سے پوچھ رہا تھا، آپ بتائیں، آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، بتائیں میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا اللہ نے مجھے کتا بنا دیا؟ آج تو تم نے کسی کو گالی دینی ہو تو اس کو کتا کہہ دیتے ہو، بتاؤ میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا؟ اور آپ نے اپنی پیدائش سے پہلے ایسی کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ نے آپ کو ولی بنایا، حضور کا امتی بنایا اور اتنی شان عطا فرمائی؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، یہ خالصتاً اللہ کا کرم ہے۔ تو ہمیں آج جو کچھ ملا حضور کے قدموں کا صدقہ ملا۔ آج ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، یہ امت اگر ساری امتوں کی سردار ہے تو اس وجہ سے ہے کہ امتی ان کے ہیں جو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ ان کے امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی سب کی سرداری مل گئی۔ تو جو شانیں ملی آپ کی وجہ سے ملی، ایمان ملا آپ کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا، اے محبوب ان سے فرما دیجئے ان کو سب کچھ آپ کے قدموں کے صدقے ملا ہے۔ ان سے فرما دیجئے لا سلکم علیہ اجرا، لیکن اس سب پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، حالانکہ اس کی اجرت ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، ان احسانات کا ہم بدلہ چکا ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دیجئے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں ایک اجر مانگتا ہوں، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے محبت کرنی ہے، بس یہ اجر مانگتا ہوں۔ یہ ہم سے اجر مانگا گیا ہے،
اور قرآن میں جو چیز آ جائے وہ فرض ہوتی ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت، ہم سے کچھ نہیں مانگا گیا، صرف اہل بیت کی محبت مانگی گئی ہے، اس لیے اہل بیت کی محبت جس کے دل میں نہ ہو اس کا ایمان ہی نہیں۔ اہل بیت کی محبت بڑی ضروری ہے، لیکن ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے، لیکن اہل بیت کی محبت ایسی نہ ہو جو کسی کا انکار کروائے۔ اہل بیت سے ایسی محبت نہ کی جائے جو آقا علیہ السلام کے صحابہ کا انکار کروائے، جو صحابہ پہ تبرہ کروائے۔ جو ایسی محبت کرتا ہے اگرچہ اپنی محبت کی وجہ سے ہی کر رہا ہو اور وہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہو، جو اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو گالیاں دیں، اس کی اہل بیت کی محبت بھی قبول نہیں ہوگی، وہ بھی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ ماں سے محبت کرنی چاہیے نا، لیکن ماں کی محبت میں باپ سے لڑنے لگ جاؤ، ماں کی طرف ہو کہ ان کا کوئی اختلاف ہو جائے، جو باپ سے لڑنے لگ جائے جو ماں کی محبت کرتا ہے یہ بھی قبول نہیں ہونی اس کی، اور باپ کی طرف ہو کہ ماں سے لڑنے لگ جائے تو یہ وہ والی محبت بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو جو اہل بیت سے ایسی محبت کرتے ہیں جو صحابہ کا انکار کرواتی ہے، جو اہل بیت سے ایسی محبت کرتے ہیں جو صحابہ کا انکار کروائے، وہ محبت قبول نہیں ہوگی ان کی، وہ بھی رد ہو جائے گی، منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے حصے میں یہ بات آئی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے صحابہ کو بھی اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں اور آپ کی آل کو بھی اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، چونکہ صحابہ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہ مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، اور میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا صرف وہ بچا تھا اور جو سوار نہیں ہوا وہ ڈوب گیا تھا، سگا بیٹا بھی سوار نہیں ہوا تو نہیں بچا تھا۔ جو میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگا صرف وہ بچے گا، جو ان کی محبت کی کشتی میں سوار نہ ہوگا وہ ڈوب جائے گا۔ اب اہل بیت کی محبت تو ایمان والوں کی فطرت میں ڈال دی گئی، یہ تو ہے، لیکن پھر بھی اب امام عالی مقام کوئی قربانی نہ دیتے پھر بھی اہل بیت سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ تھا، پھر بھی ہم محبت کرتے، لیکن انہوں نے جو لوگ دیکھ کے ماننے کے قائل ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہیں نا جو کچھ دیکھ کے مانتے ہیں، کوئی بڑا ہی اللہ کا ولی ہو، بڑا ہی نیک صالح ہو، ایک نماز نہ چھوڑتا ہو، اس کو نہیں مانیں گے، اور کوئی تھوڑا سا کوئی مشوبدہ دکھا دے اس کو مان جائیں گے۔ ہم ایسے ہیں نا، ہم دیکھ کے ماننے والے، تو جو دیکھ کے ماننے والے تھے شاید وہ سوچتے کہ یہ اہل بیت کو تو شان صرف حضور کا گھرانہ ہونے کی وجہ سے مل گئی، شاید کوئی سوچ تھا۔ تو امام علی مقام امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کر دکھائی، کیونکہ ان کو کیا شان ملی ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب ان کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری ملی ہے، اور سید الشہداء جتنے شہید ہوں گے قیامت تک ان سب کے سردار۔ اور شہید کے مراتب کیسے بڑھتے ہیں، ہر شہید کا ایک جیسا مرتبہ نہیں، جس شہید کو جتنی زیادہ تکلیفوں کے بعد شہید کیا جائے اس کا اتنا ہی بلند مرتبہ ہوتا ہے۔
اور ایک شہید کی دو قسمیں، شہید مرتص، شہید غیر مرتص۔ ایک شہید کو زخم لگا، بعد میں اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی، کوئی علاج ہوا، کوئی کھانا کھلایا گیا، پانی پلایا گیا، اس کے بعد شہید ہوا تو وہ شہید مرتص ہے، اس کا مرتبہ کم۔ اور ایک کو زخم لگنے کے بعد نہ پانی پینے کا موقع ملا، نہ کھانا کھانے کا موقع ملا، نہ کوئی دوائی کھانے کا موقع ملا، وہ شہید غیر مرتص، اس کا مرتبہ زیادہ۔ جس کو جتنی زیادہ تکلیفیں آئیں اس کا اتنا بلند مرتبہ ہے۔ تو اس لیے ویسے بھی اہل بیت کی شان تو تھی، لیکن کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صرف نواسہ ہونے کی وجہ سے شان مل گئی۔ کسی کو قیامت تک کسی شہید کو اتنے تکلیفیں نہیں آئی ہوں گی، کسی شہید نے اتنی تکلیفوں کے بعد شہادت نہیں پائی ہوگی جتنی تکلیفوں کے بعد امام عالی مقام نے پائی۔ اور یہ سارا گراؤنڈ اللہ کی طرف سے فراہم کیا گیا تھا۔ اور کبھی آقا علیہ السلام کو بچپن سے پتا، امام عالی مقام کے بچپن سے پتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن کبھی آپ نے یہ دعا نہیں مانگی یا اللہ وہ کربلا ٹل جائے، ہو ہی نہ، کبھی یہ دعا نہیں مانگی۔ لوگ کہتے ہیں نا ان کو بچایا کیوں نہیں، تم کہتے ہو رسول مدد کرتے ہیں، اپنے نواسے کو کیوں نہیں بچایا، یہ بات کرتے ہیں، بچانا چاہا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں بچانا چاہا ہی نہیں، بلکہ دعا بھی نہیں مانگی، یہ تمنا بھی نہیں کی کہ کربلا ٹل جائے۔ اس کی مثال دے دوں، ہمارے بچوں کا امتحان ہو اور امتحان کی وجہ سے بچے مشقت میں پڑ گئے ہوں، ماں باپ کبھی پیپر کینسل کرواتے ہیں؟ پیپر کینسل کرواتے ہیں کبھی؟ ہاں یہ دعا ضرور کرتے ہیں یا اللہ میرے بچے کو پاس کر دے، لیکن پیپر کینسل نہیں کرواتے۔ تو آقا علیہ السلام نے اور مولا علی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے کبھی بھی یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ کربلا کو ٹال دے، یہ دعا مانگی یا اللہ جب کربلا آئے تو حسین کو اعلیٰ نمبروں سے کامیابی عطا کرنا۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے، بس کلمہ پڑھ لیں گے زبانی کافی ہو جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا اس کو کافی سمجھتے ہو؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا تھا۔ اور اللہ کیوں آزماتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ سچوں کو بھی ظاہر کر دے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ جھوٹوں کو بھی ظاہر کر دے۔ آقا علیہ السلام نے بھی اس کو ٹالنے کی دعا نہیں کی، حضرت علی نے بھی اس کربلا کو ٹالنے کی دعا نہیں کی، اور خود امام عالی مقام نے بھی یہ دعا بھی نہیں مانگی یا اللہ یزیدیوں کے دل میں رحم دے دے، یہ دعا بھی نہیں مانگی۔ بیان تو یوں کیا جاتا ہے نا جیسے بڑی منتیں اور سماجتیں ہو رہی تھی، پانی مانگا جا رہا تھا، اور اس طرح بیان کرنا یہ کوئی شان نہیں ہے، یاد رکھیں۔ امام عالی مقام سب سے بڑی شان ہوتی ہے، دیکھیں کسی پہ کوئی پکڑ کے ظلم کر دے اس پہ بہت زیادہ، اور اس کا بس نہ چلتا ہو ظلم سہنے والے کا، دل میں سوچ رہا ہو اگر میرا بس چلے تو میں اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، لیکن بس نہ چلتا ہو، مجبوری کے عالم میں ظلم برداشت کر لے۔ اب ظلم برداشت کرنے والے کا کمال کیا ہوا بتائیں؟ کمال تب ہے جب طاقت ہوتے ہوئے وہ طاقت استعمال نہ کرے۔ امام علی مقام کی شان یہ ہے کہ آپ کے پاس دونوں طاقتیں تھی کربلا سے بچنے کے لیے، ظاہری طاقت بھی تھی اور باطنی طاقت بھی تھی، روحانی طاقت بھی تھی۔ روحانی طور پر چاہتے تو یزیدی فوج نیست و نابود ہو جاتی، چاہتے تو نہر فرات خود قدموں میں چل کے آ جاتی۔ روحانی طاقت بھی تھی، لیکن روحانی طاقت کو تو وہ مانے گا نا جو روحانیت کو ماننے والا ہے، ہر کوئی تو نہیں مانے گا، ہر کوئی اس بات کو نہیں مانے گا کہ روحانی طاقت تھی، ہر کوئی اس بات کو نہیں مانتا کہ روحانی طاقت تھی، تو ان کے لیے ظاہری طاقت بھی تھی۔ ظاہری طاقت کیسے؟
بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے آج تک یہ نہیں سمجھا کہ یزید کا جھگڑا کیا تھا امام حسین سے، یہی نہیں سمجھا ہم نے آج تک۔ یزید کا جھگڑا کوئی ذاتی نہیں تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی، اور کوئی وہ اہل یوں بھی نہیں کہ وہ دشمنی رکھتا تھا، مارنا چاہتا تھا، ویسے ہی وہ والی نہیں تھی۔ میں اب یزید کی حمایت نہیں کر رہا، یزید کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن اس کا مقصد تھا کرسی لینا، اور یہ تھا جو کرسی کی راہ میں آئے گا اس کو مار دو، یہ مقصد تھا۔ اگر امام حسین اس کی کرسی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنتے تو اس کو مارنا اس کا مقصد نہیں تھا، شہید کرنا اس کا مقصد نہیں تھا، لیکن یہ تھا دنیا دار تھا، اپنی کرسی کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا، یہ تھا۔ اور اس نے اب دیکھو کیا میرٹ تھا اسلام میں، میرٹ کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کس کو خلیفہ بنایا گیا؟ جو امت میں سب سے افضل تھے جناب صدیق اکبر، ان کو خلیفہ بنایا۔ پھر کس کو بنایا گیا؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جو سب سے افضل تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی کو بنایا گیا، پھر حضرت علی کو بنایا گیا، پھر امام حسن بنے، پھر حضرت امیر معاویہ بنے۔ یعنی کیا میرٹ چل رہا تھا کہ نیکی تقوی دیکھ کر بنایا جاتا تھا، تقوی دیکھ کر جو سب سے اچھا مسلمان ہوتا۔ دین کیا چاہتا ہے؟ آج ہم کہہ دیتے ہیں جی حکومت سیاست یہ تو ہے دنیا داروں کا کام، نیک بندوں کا کام صرف تسبیح پھیریں۔ اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ جو سب سے نیک ہو، سب سے اچھا مسلمان ہو، مسلمانوں کا حکمران وہ بنے۔ اور یزید جو ہے اس رسم کو توڑنے لگا تھا۔ اسلام پہ برا وقت کیا تھا، اور یزید جتنا بھی گندا تھا، اور اس جیسے جتنے بھی برے لوگ پھرتے رہتے، برے لوگ جتنے بھی ہوں معاشرے میں، ان سے معاشرے کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا، لیکن برا آدمی جب منصب پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ یزید برا تو پہلے بھی تھا، لیکن طاقت اقتدار نہیں تھا، اقتدار اس کے پاس نہ آتا، اس کی برائی اسلام کے لیے خطرہ نہ ہوتی۔ لیکن جب اس نے کہا میری حکومت ہے اور مجھے جو نہیں مانتا اس کو قتل کر دوں گا زبردستی، اور اس کو پتا تھا وہی میرٹ چلا جو پہلے چل رہا تھا کہ تقوی والے کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، تو پھر تو سب سے افضل تھے ہی اس وقت امام حسین۔ اس اعتبار سے تو خلیفہ کس نے بننا تھا؟ امام حسین نے۔ سب سے زیادہ خطرہ ان سے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، دو حضرات اور تھے، یہ 5 لوگ ان سے زیادہ خطرہ تھا یزید کو، کہ ان میں سے اگر کسی نے خلافت کا اعلان کر دیا تو میری دال نہیں گلے گی۔ اور اس نے حکم بھیجا ان کو کسی طرح بھی مناؤ، ان سے پہلے بیعت لو۔ اور وہ بیعت کیا تھی؟ اس وقت بیعت تھی، وہ بیعت وہ والی بیعت نہیں تھی جو آج مرید بیعت کر کے مرید ہو جاتا ہے، بیعت کرنے والا مرید بن گیا، اور جس کی بیعت کی وہ کیا ہو گیا؟ پیر۔ یہ وہ والی بیعت نہیں تھی، یزید پیر نہیں بننا چاہتا تھا۔ ایک بیعت یہ ہوتی تھی کہ جس نے بیعت کر لی اس نے سمجھ لو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ بیعت بمثل ووٹ ہوتی تھی، یعنی خلیفہ کا اعلان کر دیا گیا، اب جو اس خلیفہ کو ووٹ دینا چاہتا ہے وہ اس کی بیعت کر لے، یعنی وہ بیعت اس وقت کا ووٹ تھا۔ آج ووٹ آ گیا جدید سسٹم، وہ ووٹ تھا۔ تو یزید کا جھگڑا کیا تھا؟ امام حسین کا ووٹ چاہیے تھا اس کو، کہ ان کا ووٹ ملا تو باقیوں کے بھی مل جائیں گے، اور انہوں نے نہ دیا تو کوئی اور بھی نہیں دے گا، ان کو قابو کرو۔ اب جب امام علی مقام آئے، میں وقت دیکھ کر اپنے وقت کا پابند ہوں، یہ مختصراً بات کرتا ہوں۔ امام علی مقام جب آئے تو ابھی کوفہ میں پہنچے نہیں تھے، انہوں نے کربلا میں ان کی فوج نے روک لیا کہ آل رسول ہیں، اگر شہر میں آگے تو لوگ استقبال کے لیے نہ آ جائیں، ان کی پاور نہ بڑھ جائے، پھر ان کے خلاف آپریشن مشکل ہو جائے۔ اب انہوں نے کربلا کے میدان میں ہی روک لیا، اور روک کر کہا یزید کی بیعت کر لو، دیکھو کتنی بڑی فوج ہے، یہ مار دے گی تمہیں، یزید کی بیعت کر لو۔ اور پھر جو فوج کا جو تھا اس وقت عمر بن سعد لیڈر تھا فوج کا، اس کو مذاکرات کا اختیار دیا گیا کہ مذاکرات کرو، جو آفر دے سکتے ہو دے دو، جو وعدہ کر سکتے ہو وہ دے دیں گے، امام حسین کو جس طرح کا لالچ دینا دو، وہ چیز دے دیں گے۔
تو امام عالی مقام کو بڑا لالچ دینے کی کوشش کی کہ یزید نے بن تو پھر بھی جانا ہے، آپ ووٹ دے دیں آپ کو یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا دین بچانے کا نسخہ بتایا آپ نے کہ دین کب تباہ ہوگا؟ جب مسلمانوں کا حکمران دنیا دار، جس کو دنیا کی ساری پرواہ ہو، دین کی کوئی پرواہ نہ ہو، ایسا بندہ حکمران بن جائے گا تو دین تباہ ہو جائے گا۔ یہ سبق تھا۔ اب ایسا بندہ بنے گا تو اس کا تم نے رکاوٹ بننی ہے۔ اب کیا، جب کسی طرح نہیں ڈرے، 22,000 فوج، ادھر 145 لوگ، خواتین سمیت، مرد جو تھے وہ 73 تھے، 72 شہید ہو گئے، اور وہ حضرت امام زین العابدین بچے، وہ بیمار تھے کربلا میں، اللہ کی حکمت تھی، ان سے امام حسین کی نسل چلنی تھی۔ اب یہ 73 مرد اور خواتین سمیت 145، ادھر 22,000 کی فوج، ڈرے بھی نہیں، کسی لالچ میں بھی نہیں آئے۔ اب جب کسی طرح نہیں مانے، ان کا مارنا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا ووٹ لینا۔ اب 7 محرم کو پانی بند کر دیا، آپ نے سنا نا، پانی بند کیا۔ یہ جو پانی بند کیا یہ بھی پریشر انکریز کرنے کے لیے، پریشر بڑھانے کے لیے۔ یہ تو ڈرتے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں کسی طرح۔ جب پانی بند ہو جائے گا اور ان کے بچے ترسیں گے تو پھر ووٹ دے دیں گے۔ اور اسی طرح ہوا، جب پانی بند ہوا، امام عالی مقام کو اپنی پیاس کا تو کوئی اتنا فکر نہیں تھا، لیکن 6 مہینے کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ پاک ازواج نے کہا کہ اس کو لے جائیں، اس پہ تو شاید ان کو ترس آ جائے، تو آپ لے کے گئے کہ اس 6 مہینے کے بچے کا تو کوئی قصور نہیں، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ انہوں نے کہا جھگڑا ہی تھوڑا سا ہے، یزید کو ووٹ دے دو، اس کو بھی پانی پلائیں گے، تمہیں بھی پلائیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، پیسے بھی، دولت کے انبار، جھگڑا ہی ختم، ووٹ دے دو، بات ختم۔ امام حسین نے فرمایا ووٹ تو میں نے نہیں دینا۔ انہوں نے کہا پھر ہم اس کو بھی پانی نہیں پلائیں گے۔ اس نے ایک تیر انداز کو اشارہ کیا، اس نے تیر مارا، معصوم علی اصغر کے ایک کان میں لگا اور دوسرے کان سے نکل گیا۔ یہ تھا۔ اب 9 محرم کو انہوں نے کہا یا تو کل فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو کل سب کو مار دیں گے، یا یزید کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب پتا تھا ایک بھی نہیں بچے گا، سب مریں گے، سب شہید ہوں گے، لیکن پھر بھی امام عالی مقام نے فرمایا فیصلہ میرا یہی ہوگا۔ اب اگلا دن آ گیا، اگلے دن دیکھیں سارے اکٹھے شہید نہیں ہوئے، ایک لاش آتی ہے، وہ پھر کہتے ہیں ابھی بھی ووٹ دے دو، دوسری لاش آتی کہتے ہیں ابھی بھی ووٹ دے دو، تیسری لاش آتی، میں یہ نہیں کہتا یزید محب تھا، لیکن ایک سیاسی آدمی سوچتا ہے کہ میں بھی حکومت میں آ رہا ہوں، آل رسول کو ماروں گا تو میرا سیاسی طور پہ کوئی مخالفت ہوگی، اس لیے وہ قتل نہیں کرنا چاہتا، مقصد تھا اس کو حکومت، بس۔ اب دوسری لاش آتی ہے ابھی بھی ووٹ دے دو۔ آخر میں امام حسین شہید ہوئے، سارے شہید ہو گئے، لیکن امام عالی مقام نے ووٹ نہیں دیا، اور اس کے بعد یزید کی حکومت بظاہر رہی 3.5 سال، لیکن اس کے بعد کسی نے اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا، بعد میں اس نے زور زبردستی سے تسلیم کروایا اپنے آپ کو، بے شمار لوگوں کو قتل کروایا، جو اس کو مانتا تھا اس کو چھوڑتے تھے، جو نہیں مانتا تھا اس کو قتل کرتے تھے۔ اب امام عالی مقام نے دین کیسے بچایا؟ آپ نے ہمیں دین بچانے کا نسخہ بتا دیا کہ باقی پورا ملک بڑے نیک لوگوں کا ہو، پورا ملک، لیکن حکمران دین بیزار ہو تو دین نہیں بچے گا، یاد رکھیں۔ اور ایک حکمران دیندار ہو، باقی سارے لوگ لبرل بھی ہوں تو پھر دین بچ جائے گا۔ ایک گھر کا سربراہ دینی ذہن رکھنے والا ہو، باقی سارے بچے ماڈرن بھی ہوں تو گھر کا ماحول دینی ہوتا ہے، اور گھر کا سربراہ ماڈرن ہو، باقی بچے دیندار بھی ہوں تو گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ ماڈرن۔ تو ملک کا حکمران جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ۔ آج دیکھ لیں ہمارا جو بجٹ رکھا جاتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہر چیز کے لیے بجٹ رکھا جاتا ہے، کبھی آپ نے سنا دین کے لیے بھی 1 روپے کا بجٹ رکھا جاتا ہے؟ کبھی سنا؟ کسی مسجد کا بل بھی معاف کیا؟ یہ ہوتا ہے حکمران جب دین بیزار ہو تو دین جوں یتیم ہوتا ہے، دین کا ہر کام چندے سے ہوتا ہے، اور باقی ہر کام کے لیے حکومت پیسے دیتی ہے۔ یہ سبق دیا آپ نے کہ دین بچانے کا نسخہ کیا ہے
کہ دین بیزار کو حکمران نہ بننے دینا، دین بچا رہے گا، اور جب دین بیزار حکمران بن جائے گا تو پھر دین کو خطرہ ہے، پھر دین نہیں بچے گا۔ اور جب دین بیزار حکمران بنے گا تو ایسے ہی نہیں بنے گا، لوگوں کے ووٹ چاہیے ہوں گے اس کو۔ اب برا آدمی ووٹ لینے کے لیے یا تو لالچ دے گا یا ڈرائے گا۔ تو امام عالی مقام نے سبق دے دیا، قیامت تک کسی کو ووٹ کے لیے اتنا لالچ نہیں دیا جائے گا جتنا مجھے دیا گیا، میں نے پھر بھی ووٹ نہیں دیا۔ تو آج کل کیا ہے، ایک بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دینے والے، کوئی 2-3 ہزار پہ ووٹ دینے والے، ان کا حق ہی نہیں ہے وہ امام حسین کا نام لیں۔ امام حسین کا نام صرف وہ لے جو امام حسین کے فلسفے کو سمجھے۔ 72 لوگ صرف یہ سمجھانے کے لیے قربان کیے کہ برے آدمی کو ووٹ دینا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں نے اپنا 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کر لیا لیکن برے آدمی کو ووٹ نہیں دیا۔ تو یہ سبق ہے۔ اب یا برا آدمی ڈرائے گا تو قیامت تک امام حسین جتنا کسی کو نہیں ڈرایا جائے گا، یہ سبق دیا۔ کسی کو ووٹ کے لیے اتنا نہیں ڈرایا جائے گا جتنا مجھے ڈرایا گیا، تم نے ڈرنا بھی نہیں۔ جب برے آدمی کی راہ میں رکاوٹ بن جاؤ گے، جب برا آدمی حکمران نہیں بنے گا تو دین بچا رہے گا۔ اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے ہمیں کیا، نہ ہم سپورٹ کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے ان کے لیے فرمایا جو اپنی خانقاہ میں بیٹھے رہے، نہ ووٹ دیتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں، ہمیں کیا جو مرضی بنے۔ تو علامہ اقبال نے ان کو فرمایا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ امام حسین بھی سوچ لیتے میں مدینے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، مجھے کیا یزید بنے جو مرے، خود تو نہیں بننا چاہتے تھے لیکن باقاعدہ راستہ روکا۔ صرف اپنے گھر میں بیٹھنے والا بھی بریو ذمہ نہیں، برے حکمران کا راستہ روکیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا لیکن یزید کو ووٹ نہیں دیا۔ حق کا کہ بنا لا الہ است حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔